آرمی چیف جنرل ناصر منیر نے یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، پروپیگنڈے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال اور فیک نیوز آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ جی ہاں، دیکھیں یہ بہت ہی ڈینجرس قسم کا ہے، اور ہمیں دو قسم کے تھریٹ ہے۔ ایک ہمیں ایکسٹرنل ہے جو ہمارے دشمن کی طرف سے ہے، اور جو انڈیا اور را اس میں بہت ایکٹیو ہے، اور ادر ہوسٹائل ایجنسیز بھی شامل ہے جو ایک قسم کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے انٹرنل ہے، انٹرنل میں ہمارے اپنے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں میجارٹی، اور جو اندر بیٹھے ہیں، اور جو بیسیکلی فیک نیوز، پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن اور ریومرز کو اور انسلٹنگ نیریٹیوز کو شیپ کر رہے ہیں، اور یہی وہ پاکستان میں فیڈ کرتے ہیں، پھر ان کا ٹرینڈز بناتے ہیں، اور جس سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ ٹائمز یہ انڈیجر کرتے ہیں۔ لیکن تاہم یہ ہے، یہ کنفرم ہے کہ دیکھیں ان میں سے جو خبر ہوتی ہے وہ 95% جھوٹ ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے 65% ہے، جو چیف نے اس پہ بھی زور دیا کہ یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بلا تحقیق کسی چیز کو وہ کاپی پیسٹ نہ کرے، فارورڈ نہ کرے، شیئر نہ کرے۔ اور انہوں نے قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا، سورہ ہجرات کا جو سپارہ نمبر 26 میں ہے، جس میں کہا کوئی فاسق تمہیں پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں کوئی تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اس چیز کو ریسرچ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں اور جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں، افواج پاکستان کے خلاف ہیں، انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہیں، تو وہ اس قسم کے پروپیگنڈا اور فیک نیوز، ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور جس کا واضح طور پہ چیف نے اس کا احاطہ کیا۔ اور چیف نے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں تھی جس میں پاکستان کی سورینٹی کی بات کی۔ انہوں نے کہا پاکستان کی سورینٹی پہ کسی قسم کا اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہوگا۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور جو سیفٹی آف پاکستانی سٹیزن ہے وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے بنسبت کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی پوٹینشیلز کو ہائی لائٹ کیا، جس میں پاکستان کے جو منرلز ریسورسز ہیں اور ایگریکلچر ہے، اور دوسرا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے اور ہماری کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مسعود احمد خان صاحب ساتھی موجود رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، آرمی چیف نے ایک بار پھر سے باور کروا دیا ہے کہ ہر سازش اور پروپیگنڈے سے ہم نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلمے کی بنیاد پر ہمارا جو ملک ہے وہ قائم ہوا، پاکستان کی بنیاد برِ صغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ کی عکاس تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اب ہمیں کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، بیرونی اور اندرونی جو عناصر ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے، آج جو چیف آرمی اسٹاف کا ایڈریس تھا نوجوانوں کے ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ خطے کے اندر کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کہ جس میں قوم کو جو ہے اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ ان ایکٹیویٹیز کا تعلق ڈائریکٹ پاکستان کی سیکیورٹی سے تھا۔ اگر آپ مشرق کی جانب دیکھیں تو انڈیا میں جس طرح رام مندر بنانے کی ایک ایکٹیویٹی ہوئی بابری مسجد کی جگہ پہ، تو چیف آرمی اسٹاف نے جو ریاست طیبہ اور پاکستان کے جو ان کے درمیان میں ایک جو تعلق ہے اس کو اجاگر کیا، اور صحیح معنوں میں جو ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کے متعلق بات کی، تاکہ نوجوان اپنے ملک پہ فخر کر سکیں۔ اسی طرح ویسٹ کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ ایران کی جانب سے اسٹرائک ہوئی، اور پاکستان نے انتہائی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو کسی بھی قسم کے جو خطرہ تھا بگڑنے کا ایران اور پاکستان کو، اس کو بچاتے ہوئے اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ لیکن اپنی سالمیت، اپنی خود مختاری اور نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہماری تھی اس کی پروٹیکشن جو کی، اس کے متعلق نوجوانوں کو بتانا ضروری تھا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ 3 ہفتے کے بعد ہمارے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ ایک منظم مہم جاری ہے جو کہ ایک مخصوص قسم کا نیریٹو لے کے چل رہی ہے، جو کہ یہ باور کرانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید خدا نخواستہ الیکشنز ریگ ہوں گے۔ تو اس کے متعلق بھی عوام کو ایک قسم کا اپنے ساتھ لے کے چلنا ضروری تھا، تاکہ اس میں ایسے منفی پروپیگنڈے کے کلا کما کیے جا سکے کہ جس میں پاکستان کو کمیٹی آف نیشن میں کسی قسم کی
हजीमत उठानी पड़े, शर्मिंदगी हो। हम सब जानते हैं कि अभी तक 150 से ऊपर एम्पायर्स भी आ रहे हैं इंटरनेशनल, जो कि हमारे इलेक्शन को कवर भी करेंगे, और किसी किस्म की कोई जो है गैर कानूनी इस तरह की कोई हरकत जो है रिगिंग वगैरह की, वो इंशाल्लाह नहीं होने दी जाएगी। इसी सिलसिले में जी। चूंकि आर्मी का या आर्म फोर्सेस का नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत अहम किरदार होता है, और हम जानते हैं कि आर्म फोर्सेस जहां तक बैरूनी खतरात का ताल्लुक है उनको तो इंशाल्लाह ताला निपटना कोई मसला नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और उस सिलसिले में जो हमारा सोशल मीडिया है, मैं समझता हूँ मदर ऑफ ऑल इवल्स का इस वक्त किरदार अदा कर रहा है, कि जिसको रोकना इस वक्त इंतहाई जरूरी है, ताकि आप जो अपने यंगस्टर्स हैं उनको एक पेज पे लेके चल सकें। इसी सिलसिले में उन्होंने ठीक। मिसाल दी कुरान की आयतों की भी, कि जब तक कोई खबर आए तो उसकी तहकीक ना कर लें तो आगे ना बिल्कुल, फैलाएं। बड़ा अहम नुक्ता आपने अहमद सईद मिन्हाज साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। इसी नुक्ते को आगे लेके चलेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जैसे कि अहमद सईद मिन्हाज साहब भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडे के लिए एज ए टूल यूज़ किया जा रहा है, और अब तो ये हो रहा है कि ये सोशल मीडिया नेशनल इंटरेस्ट को किसी हद तक मुतासर कर रहा है। आपके ख्याल में सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी होता है? जी हाँ, देखिए अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें 550 जो अकाउंट्स हैं वो एस्टेब्लिश हुए हैं, जो एंटी पाकिस्तान, जो इसमें जुडिशरी के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मजमूम मुहिम में शामिल हैं, और इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, वीलॉगर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, लेकिन इनमें 60% लोग बाहर से हैं। सो दिस इज ए रिक्वायरमेंट जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है, और जो मजमूम मकासद के तहत अफवाज पाकिस्तान को मलाइन करना चाहते हैं। जो देखें, और पाकिस्तान आर्मी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और कुछ लोग इसको बाय डिजाइन आउट ऑफ शेयर बुग्स की वजह से इसको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ यकीनन अभी ये सबूत भी आ चुके हैं, जिसमें जी। 10 लाख के करीब उन्होंने ट्वीट्स की थी। तो दिल इज रिक्वायरमेंट कि उनको ये कानून के मुताबिक ये करार वाकई सजा ठीक है, देनी आपके ख्याल चाहिए। में सोशल मीडिया को भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।